کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی بھی شادی حضرت عثمان سے کر دیتا. میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا مددگار، میں جس کا دوست علی اس کے دوست. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزاز پر اعزاز دینے کے لیے اس امت کو ہر چیز انوکھی اور شاندار عطا فرمائی. تو جس طرح حضرت عثمان غنی سے پہلے دو خلیفہ بہت مثالی لوگ تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت صفات والے انسان تھے. ان کی جو خصوصی صفت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے شرم و حیا بہت دی تھی. شرم کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی بتا دوں، بات پر بات آ گئی. تو شرم ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہو اور ہم اسے نہ ٹوکیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آ رہی ہے. یہ شرم نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. اسے بزدلی کہتے ہیں. لوگوں کی شرم کی وجہ سے ہم داڑھی نہیں رکھ رہے، شرم آ رہی ہے، یہ شرم نہیں ہے، بلکہ یہ بزدلی ڈرپوکی ہے کہ ہمارے دل میں جان نہیں ہے، دل کمزور ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ طرح مردات کی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اگر ہم ڈر کی وجہ سے کام نہیں کر رہے اور چیزوں میں شرم آ رہے ہیں تو یہ شرم نہیں ہے. شرم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شرم تو خیر ہی خیر ہے، حیا خیر ہی خیر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا شرم ایمان کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، بہت اہم شاخ ہے حیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم حیا کچھ خصوصی انداز کی عطا فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی اتنی رعایت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے تھے اور آپ کی لنگی جو تھی تھوڑا سا اوپر کو تھی، یعنی ٹانگیں نظر آ رہی تھی، آپ نیچے کی ٹانگ ویسے ہی بیٹھے تھے. ابوبکر رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا بھی نیچے کر لیا اور کہنے لگے کہ عثمان سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. اتنی حیا کے پیکر ہیں عثمان، اتنی حیا اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو حیا اللہ رب العزت نے اتنی اعلیٰ درجے کی دی تھی. اسی حیا کی وجہ سے جب بلوائیوں نے مدینے پر کو گھیر لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ کر لیا، حتیٰ کہ نماز کے لیے نہیں جانے دیتے تھے. نماز بھی گھر میں پڑھ رہے حضرت عثمان، ضرورت کا سامان لینے کے لیے بھی باہر نہیں جا رہے کیونکہ بلوائی چاروں طرف کھڑے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس زمانے میں صحابہ نہیں تھے؟ کیا صحابہ تو موجود تھے اور خلیفۃ المسلمین کا گھراؤ ہے، امیر المومنین کا گھراؤ ہے، جو مملکت کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہے، سب سے اہم شخصیت اس وقت. تو کیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جن کی بہادری کے قصے مشہور ہیں وہ ان بلوائیوں سے لڑ نہیں سکتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ وہی جو اللہ رب العزت نے شرم و حیا عطا فرمائی تھی حضرت عثمان غنی کو، بار بار پیغام آتے تھے کہ حضرت ایک اشارہ کریں ہم ان کی سیٹ بجا دیں گے، انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے اور ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، ہم ان کا وہ کام کریں گے. اور ان کی تو حیثیت کیا ہے، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو چٹکیوں میں ایک طرف کر دیا، تو ان بلوائیوں کی کیا حیثیت تھی. لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیا والے تھے، اس حیا کی وجہ سے اصرار کے ساتھ کہتے تھے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے. اگر میں یہ آرڈر دے دوں کہ تم ان کا مقابلہ کرو اور انہیں راستے سے ہٹا دو تو میں اسلام میں پہلا شخص وہ بن جاؤں گا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے گا
میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن میں اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہ جائے مجھے یہ برداشت نہیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ بالآخر بلوائی دیوار لان کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا بھی تھا کہ عثمان تمہیں اللہ رب العزت ایک جوڑا پہنائے گا جس سے تمہاری عزت بہت زیادہ بلند ہو جائے گی، اور وہ جوڑا ہوگا شہادت کا جوڑا، اللہ تعالیٰ کو شہادت دینی۔ بہرحال اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا۔ ان کی ایک بڑی صفت سخاوت، مال کو پانی کی طرح بہانا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں ایک دقت یہ پیش آئی کہ وہ جو میٹھا کنویں کا پانی تھا میٹھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی شرارت کرتا تھا کہ مسلمانوں کو اس میں سے پانی نہیں بھرنے دیتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ بھی جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور وہ دگنے ریٹوں میں خرید کر کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور وقف کرنے کے بعد عجیب بات یہ کہ پابندی نہیں لگائی کہ صرف مسلمان کنویں سے پانی بھریں گے، نہیں، پابندی پھر بھی نہیں لگائی، سب کے لیے چھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل سے خوش ہو کر کہا کہ عثمان، یہ ان کی ہمت افزائی کے لیے کہ عثمان اگر اس کے بعد اگر تم گناہ بھی کرو گے نا تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، یعنی اجازت نہیں دے رہے گناہ کی، بلکہ یہ ایک گویا کہ اعزاز ہے کہ اگر بائی چانس تم سے گناہ بھی ہو جائے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، ایڈوانس میں معاف کر دیا۔ ایک تہائی لشکر کا تبوک کے موقع پر اکیلوں نے انتظام کیا، ایک تہائی لشکر، کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، ایک اکیلا بندہ انتظام کر رہا ہے لشکر کا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی صفات سے نوازا، کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ کو کوئی تانا نہ مارے کہ تمہارے درمیان میں افراد پیدا نہیں ہوئے، غیر قومیں تانا نہ دیں کہ تمہارے درمیان میں افراد پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے چہیتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ۔ پھر چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی سے بھی شادی کر دی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی بھی شادی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے ذی النورین، بلکہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں حضرت عثمان اکیلے شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں۔ پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسے شخص نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں 2 بیٹیاں نبی کی رہی ہوں۔ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ آدمی خوبیوں والا بننا نہیں چاہتا، صفات والا بننا نہیں چاہتا، دوسروں کو دیکھتا ہے وہ ایسا ہے ویسا ہوں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے، یہاں تک میں نے جملے سنے ہیں کہ بس نماز ہی تو نہیں پڑھتا، باقی تو میں بہت جبرائیل ہوں، وہی آ جانی چاہیے اپنے اوپر، بس نماز نہیں پڑھتا، صرف تھوڑا سا کبھی کبھی جو ہے رشوت سے لے لیتا ہوں، باقی میرے اندر کوئی اپنی داڑھی تو پٹائی لیتا ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی ہے، بہنوں کی جائیداد کھا رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی کوئی ایڈ ہی نہیں ہے۔ یعنی وحی کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ جبرائیل میرے اوپر کیوں نازل نہیں ہو رہے۔ ان لوگوں کو ہم دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی خوبیاں والے لوگ تھے اور دنیا پر راج کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تواضع، انکساری، لوگوں کے کام آنا، اور سب سے اہم بات جو میں نے عرض کی کہ اپنی جان پر کھیل گئے، جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ اور یہ مجبوری نہیں تھی، برداشت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ ہے کوئی طاقتور آدمی تھپڑ مار دے کمزور کے تو کمزور کہے گا میں نے برداشت کر لیا، ظاہر سی بات اس کے علاوہ کر کیا سکتا ہے، اب تو اخلاقی کا برتاؤ کرنا ہے ورنہ دوسرا تھپڑ اور لگے گا۔ ایسا بھی نہیں، پوری مملکت ہے، سارے ساتھی موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے کیسر و کسرا یہ تخت و تاراج کر دیا، کیسر و کسرا جن کے سامنے نہیں ٹکے وہ فوجی موجود ہیں اور وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن نہیں، امت کو ایک پیغام دیا
کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا چاہیے. یہ اپنے اندر ہم مزاج پیدا کر لیں. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جانے لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو کہ کسی کے قتل کی خبر نہ آتی. ذرا سی بات پر قتل, گاڑی ٹکرا گئی تھی قتل, اور کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے ہوئے جو ہے چھینا جھپٹی ہو گئی اس پر قتل. ذرا ذرا سی بات پر قتل, اس نے میرے اتنے پیسے نہیں دیے قتل, پیسے تھے بھی نہیں دیے, یہ بھی کوئی کنفرم نہیں بات, ذرا سی بات پر کوئی چیز ہو گئی قتل. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اہمیت بتلائے کہ مسلمان کا خون میری وجہ سے نہیں بہنا چاہیے. اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصی صفت عطا فرمائی تھی وہ بہادری تھی. وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے. مرحب بڑا جوش و خروش کے ساتھ آیا تھا خیبر کے موقع پر کہ مسلمانوں اپنے میں سے کسی ایسے کو بھیجو جو میرا مقابلہ کر سکے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا, تو اس نے اہمیت نہیں دی, ہلکے میں لیا اور کہنے لگا کہ نہیں میرا مقابلہ ان سے نہیں, بہت کسی اور کو بھیجو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں مقابلہ تو کرو. اس نے جیسی وار کیا مرحب نے بہت پرزور انداز میں, تو اس وار کو روکا بھی اور پھر اتنا زوردار حملہ کیا مرحب پر, پہلے ہی حملے میں تلوار یہاں تک پہنچ گئی, سر کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ادھر ایک ادھر. پھر ظاہر سی بات ہے بہادری, اور اپنے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور کیا کہ ان کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی زیادہ ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ خم کے موقع پر اللہ کے نبی, غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ جو علی سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کریں, اور جو علی سے نفرت کرے آپ بھی اس سے نفرت کریں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا, میں جس کا مددگار, میں جس کا دوست علی اس کے دوست. حضرت علی کے بارے میں فرمانے علی مجھ سے ہیں, میں علی سے ہوں. یہ تعلقات کی انتہا ہے بالکل. اور فضیلت و شرف کی کتنی بڑی بات ہے کہ اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کا پیغام آیا, آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا, انکار کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ فاطمہ کے رشتے آ رہے ہیں, تم بھی اپنا رشتہ پیش کر دو. لیکن ساتھیوں نے کہا بھی جاؤ تو صحیح. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کے جا کر شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکے. اللہ کے رسول نے خود پوچھا علی رشتہ لے کر آئے ہو کیا؟ حضرت سے کہا ہاں رشتہ لے کر آئے, وہ لڑکی لے کر. وہیں اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا, اور سب سے بڑا مقام بہادری, کہ ڈرنا نہیں جانتے تھے وہ کسی سے. میں اس پر رک کر کے ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارے اندر بہت پیدا ہو گیا ہے. ہم ڈرتے بہت ہیں, لوگ اتنا ڈرتے ہیں, اتنا ڈرتے ہیں, اور تو اور یعنی بیوی تک سے ڈرتے ہیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں گاڑیاں جو ہماری کٹا ہوئی ہیں بیوی سے کٹ ہوئی ہیں, شادی شدہ لوگوں کی, نوجوان لوگوں کی اس لیے کٹی ہوئی ہے کہ وہ لڑکی لفٹ نہیں کرائے گی. نوجوان لڑکے صرف اس لیے داڑھی کٹاتے ہیں کہ مولانا سمجھ کر اور ملا جی سمجھ کر, دیندار سمجھ کر لڑکی لفٹ نہیں کرائے گی. صحیح بتا رہا ہوں آپ لوگ کو. لوگ یہ بات ذرا عجیب سی تو لگ رہی ہوگی کہ منبر پر ایسی بات, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اس سے داڑھی کٹاتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں لگوں, اس چکر میں رہتا ہے کہ کھال بھی چھیل لوں, کھال بھی چھیل لوں. براتوں میں اس لیے جا رہا ہے کہ اگر میں برات میں نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں گے. میں نے اگر اپنی شادی میں استقبال نہیں کرایا پوری بدتمیزی والا, جس میں 18 سال کی لڑکیاں فل میک اپ میں استقبال کریں اجنبی لڑکوں کا, اور وہاں یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اجنبی لڑکے کمنٹ بھی کریں ان کے اوپر, کمنٹس بھی کریں. بلکہ عجیب حد یہ ہے کہ اگر کمنٹس نہ ہو تو لڑکیوں کو احساس ہوتا ہے, وہ اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ تیرے اوپر تو کمنٹ ہے, میرے اوپر دیکھو کیا مسئلہ ہے. شیشہ دوبارہ دیکھتی ہے, فرنٹ کیمرہ کھول کر کے نا دوبارہ دیکھے تو کوئی مسئلہ ہے کہ وہ میک اپ میں کمی رہنی چاہیے. اور حد یہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے, تایا کے سامنے, چچا کے سامنے, بھائی کے سامنے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو لڑکیاں استقبال میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں
کہ ان کا کوئی ماں باپ ہے ہی نہیں, گری پڑی لڑکیاں ہیں, کھڑی ہو گئی آ کر. لیکن کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم عبرت حاصل کریں کہ وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے. یہ ان کی خاص صفت تھی, ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا کہ ڈر کسے کہتے ہیں. اور اگر آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو دین پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے. کسی سے بھی ڈرنا چھوڑ دے آدمی کہ میں کسی سے نہیں ڈروں گا, میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, میں ہر وہ کام کروں گا جس کی اللہ رب العزت نے کرنے کی اجازت دی ہے, لوگوں کی وجہ سے جائز کام چھوڑوں گا نہیں اور لوگوں کی وجہ سے حرام کام کروں گا نہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہوگی حضرت علی والی, بہادر ہوگا اور ڈرپوک ہوگا. تو بچوں کی وجہ سے حرکتیں کر بیٹھے گا, بوڑھوں کی وجہ سے حرکتیں کر بیٹھے گا غلط, لڑکیوں کی وجہ سے حرکتیں کرے گا غلط, اور غلط کاموں کی طرف جائے گا, اور اس کی زبان پر بار بار یہ آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن جس نے یہ بہادری اپنے اندر پیدا کر لی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, ان کی امی بھی ان کو علی نہیں کہتی تھی, انہیں پیار میں کہتی تھی حیدر. حیدر کے یہی معنی آتے ہیں, ایسا شیر جو سامنے سے حملہ کرے, حیدر اسی کو کہتے ہیں. پیار میں ان کو حیدر کہتی تھی. علی حیدر ہم لوگوں مشہور ہے نا, وہ اس لیے مشہور ہے, ان کی امی کا دیو لقب تھا یہ, امی نے اتنا بہادر بنا دیا تھا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم ان لوگوں کی صفات کو پڑھیں, ان کا مطالعہ کریں, اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر تو ضرور مطالعہ کریں کہ ان کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں. ان لوگوں کے بارے میں غلط غلط باتیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں, فیس بک پر لوگ پورے مضمون لکھتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ٹائم نکال کر کسی معتبر آدمی سے پوچھیں کہ ان کی زندگیاں کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, میں ان کی زندگی پڑھ کر کے دیکھوں گا, تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی ان جیسا بنوں گا. ہمارے اندر کیا جذبہ ہے کہ میں کیسا بنوں گا؟ جو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں, یہاں سے پھٹی ہوئی ہے 2-3 انچ, یہاں سے پھٹی ہوئی ہے 2-3 انچ, یہاں سے پھٹی ہوئی ہے 2-3 انچ. میں کیسا بنوں گا؟ میں ایسا بنوں گا کہ میرے بال جو ہے چاروں طرف سے بالکل کٹے ہوئے ہوں, اور اوپر جو ہے ایسا لگ رہا ہو جیسے ہیلی کاپٹر کسی نے بنایا, وہ ہیلی کاپٹر لا کر کے رکھ دیا, عجیب سے محسوس ہو رہا ہے, جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہو, عجیب سے محسوس ہوتا ہے وہ. میں ایسا بنوں گا. میں ایسا بنوں گا کہ جب سجدے میں جاؤں گا نا, سجدے میں تو چونکہ میں نے شورٹ شرٹ پہن رکھی ہے ناچ گانے والوں کی جیسا بننے کی وجہ سے, تو میری پوری پیٹھ نظر آئے گی, نماز میری نہیں ہوگی. میں ایسا بنوں گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اصل ہیرو کو پہچانا نہیں کہ ہیرو ہیں کون ہمارے. یہ ہیں حضرت علی ہیں ہمارے ہیرو, حضرت عثمان غنی ہیں ہمارے ہیرو, حضرت ابو بکر ہیں ہمارے ہیرو, حضرت عمر فاروق ہیں ہمارے ہیرو. ان کے اندر اتنی صفات ہیں, ایسی صفات ہیں کہ آدمی عش کر جائے. اس لیے یہ چیز اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک رواج ہمارے معاشرے میں یہ ہے محرم کے مہینے میں کہ وہ حضرت حسین کا فقیر بنتے ہیں. وہ بچے جس کے بچے نہیں جی رہے ہوں اور اتفاق سے کوئی جی جائے تو اس کو حضرت حسین کا فقیر بنایا جاتا ہے. یعنی وہ گھر گھر جا کر کے اس کی کوئی بہن یا اس کی کوئی پھوپھی خالہ اسے گھر گھر لے جا کر کے مانگے گی کہ بھی کیوں, حالانکہ مالدار ہے, کروڑ پتی ہے, لیکن پھر بھی مانگے گی کیوں کہ یہ حضرت حسین کا فقیر ہے. کیسی عجیب بات ہے, کیسی بالکل الٹی بات ہے. دوسروں کو کھلانے والے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھلانے والے لوگ ان کے نام پر فقیر بنا جا رہا ہے. یعنی آدمی کچھ تو تک لگائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں, ایک قیدی آیا, دسترخوان کو جو تھا سب اٹھا کر دے دیا, حالانکہ دن میں روزہ تھا. اگلے دن دسترخوان پر بیٹھے, انہی کے تو بیٹے ہیں حضرت حسین. ایسے لوگوں کے بارے میں کام کتنا زبردست ہو رہا ہے. یعنی کچھ تو ہم اپنی عقل کا استعمال کر لیں کہ کام کیسا ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنا پیٹ کاٹ کر روزے میں آدمی کتنی بھوک لگنے لگتی ہے, پیاس لگنے لگتی ہے, لیکن کوئی اس وقت آ جائے اور اپنا وہ دسترخوان کا سارا سامنے والے کو دیتے کہتے جگرے کی بات ہے. ایسے زبردست لوگوں کے نام پر فقیری ہو رہی ہے. کروڑ پتی آدمی فقیر بنا رہا ہے اپنے بچوں کو. تو یہ سب بھیلا وجہ کی چیزیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی اس میں یہ سمجھ رہا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے, اس طرح فقیر بننے کی وجہ سے میرا بچہ جی جائے گا, اس کو موت لے کے جا ہی نہیں سکتی, اسرائیل مجبور ہو جائیں گے, چاہنے کے باوجود بھی اس کی جان نہیں نکال سکتے, تو اس کے مشرک ہونے کا خطرہ ہے. اور مشرک کی مغفرت نہیں, خوب اچھی طرح یاد رکھیں. اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے نیچے سے اس بچے کو نکال دو,
جو جی نہ رہا ہو، جس کے بچے جی نہ رہے ہوں، یا جس لڑکی کے حمل نہیں ٹھہر رہا ہو، اسے محرم کے نیچے سے گزار دو، بس اب تو طے ہے۔ اور یا کیلا کھا لو، یہ وہاں کا جھبو کے نالے پہ جو کیلا بڑھتا ہے، یہ کیلا کھلا لو، اب تو بچہ ہونا طے ہے۔ یہ سارے شرکی عقائد ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم یہاں سے چلے گئے دنیا سے، اللہ رب العزت کے یہاں اس بات کا بھرپور خطرہ ہے کہ ہمارے ساتھ مشرکوں جیسا معاملہ کیا جائے۔ شرک والے کی مغفرت نہیں ہے، اللہ رب العزت اس میں بہت غیرت مند ہے کہ بندہ میرا، کھا میرا رہا ہے، زمین میری، آسمان میرا، دل گردہ میں نے دیا، ٹانگیں چلنے کے لیے میں نے دی، ہاتھ پکڑنے کے لیے میں نے دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے دی، سوچنے کے لیے دماغ میں نے دیا، دھڑکنے کے لیے دل میں نے دیا، اور کون دوسرے کے کہہ رہا ہے اولاد میں دوں، اور بولے کیلے نے دی اولاد، یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی بات؟ محرم نے یہ اولاد دی ہے، حضرت حسین کے ہم فقیر بنے تھے اس لیے اولاد مل گئی۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز برداشت بالکل نہیں ہے، اور اسے فرقہ بندی پر نہ لے کے جائیں، یہ فرقے والی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کہنا ہے، سب فرقے والے کہتے ہیں یہ بات کہ یہ شرک ہے، خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جہالت ہے، جہالت ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔